الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. برادران اسلام، ابھی حالیہ دنوں میں ہی کچھ لوگوں نے عقیدت کے نام پہ بازاروں میں نکل کر کے، اور کچھ نے ابھی نکلنا ہے بطور ثواب سمجھ کر کے، اور بازاروں میں نکل کر کے عورتوں نے آ جانا ہے اپنا بناؤ سنگار کر کے. اور کچھ ہی وقت پہلے اسی لاہور کی مال روڈ کے اوپر کچھ عورتیں ہر سال نکلتی ہیں جو یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے. اور ابھی بلوچستان کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک عورت کو قتل کیا گیا. اسی واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے
کفار فوراً پلاننگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح اسلام کے لیے بدنامی کا سبب اکٹھا کرنا ہے۔ وہ آواز لگاتے ہیں اور چند ایک لالچی لوگ اس بات پر ابھر آتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے، اسلام کے اندر عورت کے لیے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ در حقیقت یہ بات بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ اسلام نے عورت کو جتنے حقوق دیے ہیں، اسلام سے پہلے کسی مذہب نے عورت کو اتنے حقوق میسر نہیں کیے۔ اللہ رب العزت کا قرآن یہ بات کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب بھی کسی شخص کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی کہ اللہ رب العزت نے تیرے گھر میں بیٹی عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ایک پھول بھیجا ہے، اپنی رحمت بھیجی ہے، اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا اور اس کا چہرہ ایسے شرمسار ہو جاتا تھا اور یوں محسوس کرتا تھا کہ کہیں میں دفن ہو جاؤں یا ختم ہو جاؤں، یا پھر اپنے آپ اندر اتنی گھٹن محسوس کرتا تھا کہ اب اس بچی کے بارے میں کیا فیصلہ کروں۔ اس بچی کو جو پیدا ہوئی ہے یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، یہ بچی جو میرے گھر میں پیدا ہو گئی ہے، اب اس بچی کو میں زندہ رکھوں یا اس بچی کو ایک گڑھے میں لے جا کر کے اس میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دوں، یہ فیصلہ کرنے میں اپنے اندر بہت ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہوتا تھا اور اپنے اندر بہت دباؤ پیش کر رہا ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے بیٹی دی ہے یہ بدنامی ہے میرے لیے۔ زمانہ اسلام سے پہلے، اسلام سے آنے سے پہلے یہ صورتحال تھی، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ آنے کے بعد سارے کے سارے حالات بدل گئے۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تھی وہ شرم کے ساتھ شرمندہ ہوتا تھا۔ اب جب وہ سوچتا تھا اب اس بچی کے بارے میں نے کیا کرنا ہے، اب جب وہ زندہ رکھنا چاہتا تھا اس بچی کو زندہ رکھتا تھا اور پھر جب وہ بڑی ہوتی تھی اس کے اوپر ایک بھیڑ کی اون ڈال کر کے اسے جنگلوں کی طرف روانہ کر دیتا تھا، مال مویشی دے کر کے اب یہ جائے اور جا کر کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرے یا بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرے، اور پھر جب بچی کو زندہ رکھنے کا بھی فیصلہ نہ ہو، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، بچی کو پال پوس کے بڑا کرتا، جب وہ بچی 5-6 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تو پھر یہ بچی کی والدہ کو کہتا اس کو نا صبح تیار کر دینا، اچھے کپڑے پہنا دینا اور اسے جو ہے نا اچھے سے سرما وغیرہ لگا کے میری بیٹی کو تیار کر دینا۔ گھر والی پوچھتی کہ کہاں جانا ہے کل کو، یہ بتاتا کل ہم ننیال جائیں گے یا ددیال جائیں گے، میں اپنی بیٹی کو لے کر کے جاؤں گا، بس ایسا کریں میری بیٹی کو تیار کر دیں۔ اس کی والدہ بچی کی اس بچی کو تیار کر دی، جب تیار کر دیتی تو صبح صبح جب اس کا والد آتا اس کو لے کے جاتا، پہلے سے ایک گڑھا کھود کے رکھا ہوتا، بچے جاتے ہوئے ساتھ ساتھ انگلی پکڑتے ہوئے، کیونکہ بیٹے وہ محبت نہیں کرتے باپ کے ساتھ جو بیٹیاں محبت کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ننھی منھی بچیاں جنہیں سمجھ نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، خود بھوکی ہوں اپنے منہ سے نوالے نکال نکال کے منہ کے باپ کے منہ کے اندر ڈال رہی ہوتی ہیں، یہ ہے بیٹی، اتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے، ننھے منھے سے سوال خواہشات باتیں ہو رہی ہیں، باپ کے ساتھ چلی جا رہی ہے، وہ گڑھا آج پہنچا ہے جہاں پہ یہ شخص پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے اس بچی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ گڑھا قریب آیا، گڑھے کے پاس پہنچ کے کہتا بیٹا ذرا نیچے نظر مار کے تو دیکھ کیا
یہ چھوٹی سی بچی جب یوں کر کے نظر مار کر کے نیچے دیکھتی گڑھے کے اندر، باپ پیچھے سے دھکا دیتا، اب یہ بچی اس گڑھے کے اندر گر جاتی اور باپ اماں اور ماں کی سسکتی ہوئی آوازوں کے ساتھ آوازیں لگتی، مگر اس کا دل کبھی نرم نہ ہوتا، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی حقوق نہیں تھے۔ آج بھی یہ مسلمان نام نہاد مسلمان جو کچھ رستوں پہ نکل کر کے حقوق مانگتے ہیں، اپنا اپنا جسم کرتے ہیں اور ننگے ہو کر کے اپنے بازاروں میں نکل کر کے اللہ رب العزت کی حدود کی پامالیاں کرتے ہیں۔ یہ بچی چھوٹی سی باپ کہتی، مگر باپ کو کوئی ترس نہیں آ رہا، مٹی ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ وقت ہے جب پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آگے اللہ کے نبی اور فرما دیا ان اللہ حرم علیکم الامہات، کہ تم لوگوں پر ماؤں کی بے ادبی کرنی حرام ہے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینا یہ بھی حرام ہے۔ اب جو بڑا گناہ ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور بڑے گناہ کی مغفرت بغیر توبہ کے نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، دین اسلام آ گیا، اسلام کا بول بالا ہونے لگا، اسلام کے اندر عورت کے حقوق رکھ دیے گئے، اسلام کے اندر عورت کے لیے فرائض رکھ دیے گئے۔ عورت کیسے رہے گی اپنے گھر کے اندر پردے میں، کیسے رہے گی؟ عورت کے حقوق آئے، ماں کے حقوق آئے، بہن بیٹی کے حقوق آئے، بیوی کے حقوق آئے، ماں ہے تو اللہ رب العزت قرآن میں یہ بات کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، تو لڑکپن میں ہو، جوانی میں ہو، تیرا یہ کام بنتا ہے تو اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہے، چونچنا نہ کرے، کیونکہ جانتا ہی نہیں تیرے ماں باپ نے کتنے مشکل اوقات کے اندر، وقتوں کے اندر تجھے پالا پوسا۔ کوئی ماں کسی کے بچے کے پخانے کو، پیشاب کو نہیں صاف کرتی، یہ اپنی ہی ماں ہوتی ہے جو بچے کے پخانے کو اور پیشاب کو صاف کرتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی، تو نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر بھی دعا کو دہرا دیا کر، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کر۔ اللہ رب العزت نے اتنا حق رکھا ہے ماں باپ کے لیے، ادب و احترام کے لیے۔ اگر یہ بیٹی ہے، دیکھ لے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو شخص جو بیٹی کو پالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیاں عطا کی، اب وہ ان 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور پالتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے، اچھا اخلاق، حسن سلوک، دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنا، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق سچ والی تعلیمات دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، یہ شخص جو بچیوں کو پالنے والا میرے ساتھ کیوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یوں ہی نہیں ہے، عورت کے بڑے حقوق ہیں، اور جب یہی عورت ماں ہو تب بھی اس کا حق ہے کہ تیرے لیے حرام ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو حرام بغیر سمجھے نکاح پھر کر لیتے تھے اور پھر اس کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بتایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ اللہ رب العزت نے ساری عورتوں کا بیان کر دیا، بتا دیا تیرے اوپر تیری ماں بہن بیٹی حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وحلائل من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ تو شادی کرنا چاہتا ہے، حلال رشتہ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت یہ کہتا ہے تو 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قانون ہے۔ اور ہاں
جب یہی بیوی تیرے سے جدا ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس بیوی کو یاد بھی رکھنا ہے۔ یہ سبق کس نے دیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے یا پھر کوئی صدقے کا بکرا کرتے اور گوشت کو بانٹنا ہوتا اور یہ بات کہتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں جا کر کے دے کر آؤ، ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے تو آپ کو بہت ساری بیویاں دی ہیں، وہ خدیجہ وہ بوڑھی عورت تھی، اور اس سے اچھی اور حسین و جمیل بیویاں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کرتی ہے، کیا ہر وقت آپ خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی ایسا نہ کیا کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو جانتی نہیں، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اللہ رب العزت نے جتنی مجھے اولاد دی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی۔ یہ ہے بیویاں جنہیں یاد رکھنا ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر نہ بیوی اپنے شوہر کی بن رہی ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کا بن رہا ہے۔ بڑا واویلا ہو رہا ہے، ہر شخص بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کے کوئی حقوق نہیں ہے، اسلام کے اندر بڑی تنگ نظری ہے، بڑا اسلام گھٹن والا دین ہے۔ دیکھو نا بلوچستان کے اندر کیا ہوا، کہنے والے نے کہا، پہنچی ہم تک بھی بات، کہنے لگا جی بلوچستان کے اندر وہ عورت جس کو قتل کیا گیا، 5 بچے تھے اس کے، اور جس کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنے شوہر کو گھر بار کو چھوڑ کر کے جس مرد کے ساتھ بھاگی، اس کے بھی آگے 2 بچے تھے، اور جب گھر سے دونوں بھاگ کے بچوں کو چھوڑ کے اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے اور جا کے نئے سرے سے نکاح کر لیا۔ ابھی پہلا نکاح ختم نہیں ہوا اور نئے سرے سے پھر نکاح کر دیا اور پھر اکٹھا رہنا شروع کر دیا، اور پھر جب واپس آئے انہوں نے بلایا اور لا کر کے انہوں نے فیصلہ کیا، عورت کو بھی گولی ماری، مرد کو بھی گولی ماری۔ اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں پہ ہماری بھی کچھ سستیاں ہیں، ہمارے قانون کے اندر بھی کچھ سستیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کا قانون صاف ہے، اللہ رب العزت یہ بات کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہیں جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے فحاشی والا عمل ہے، وہ تم میں سمجھتے ہیں بڑا چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ اور جس شخص کے لیے یہ سزا کا انتخاب ہو جائے کہ تو شادی شدہ اور تو نے زنا کر لیا ہے اور تجھے آدھا زمین میں گاڑ کے پتھر مار کر کے رجم کیا جائے گا، یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے کہ تو شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کا عمل کرے اور بغیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں جو برداشت سے بھی باہر ہو۔ اللہ رب العزت جب روک رہا ہے باز آ جا باز آ جا۔ اب کئی بچیاں کیونکہ ہماری نظروں سے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کافر نے ایک ایجاد کر دیا موبائل جو ہمارے گھروں تک پہنچا، ہماری عزتیں محفوظ نہیں، اور بچیاں اور بچے شیطان حاوی ہو کر کے انہیں ورگلا رہا ہے اور گھروں سے بھاگنے میں مجبور کر رہا ہے۔ کیا یہ ہمارا دین اسلام ہے؟ قطعاً نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان مرد ہو عورت ہو وہ یہ بات سوچے کہ میں گھر سے بھاگ کر کے جا کر کے خود ہی اپنا نکاح کر لوں، شادی کر لوں تو میں شادی شدہ ہوں، ہرگز نہیں، وہ شادی شدہ نہیں۔ اور یہ کم وقت ہمارے قسمت کے جب پہنچتے ہیں کہ وکیل صاحب ہمارا نکاح کرا دیں، وہ آ
آگے سے طنزیہ انداز میں یہ سوال کرتا ہے، بی بی محترم گھر سے بھاگے ہو، کتنا زیور لے کے بھاگے ہو، باپ کے کتنے پیسے لے کر کے بھاگے ہو؟ وہ کہتے کچھ نہیں یوں ہے وہ ہے۔ اور پھر نہ کوئی خطبہ، وہ جو پڑھانے والا نکاح وہ بھی پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اور کوئی خطبہ نہیں، کوئی بات نہیں، اور گواہان کون؟ جو کچہری کے باہر بیٹھے ہیں، اور 500 کے اندر کسی قتل کرنے والے کے لیے بھی گواہی چاہیے تو آ کر کے گواہی دیتے ہیں۔ اب جب یہ بات ساری، کیونکہ معاشرے کی ایک برائی ہے، غلط کاری ہے، جب بھی کوئی بچی جاتی ہے کیونکہ ماں باپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ پالا پوسا بڑا کیا، اب باپ کو ایک جھٹکے کے اندر اس کی عزت کو نیلام کر کے روند کر کے چلے جائے، اور پھر آگے جا کر بھی کوئی گھر آباد نہیں ہوتا، یا تو وہ انسان درندہ صفت انسان جس کے دماغ کے اندر گندگی غلاظت شیطان بڑا بیٹھا ہے، وہ یہ سوچتا ہے اب میں نے اس کی عزت تو خراب کر دی، اب اسے میں نے مارنا کیسے ہے، اگلے جہان کیسے بچانا، ختم کیسے کرنا ہے۔ بہرکیف بات ادھر چلے گئی، بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ دین اسلام نہیں جیسے مرضی بھاگ کر کے شادی کر لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سچ والا قول ہے، حق سچ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی جو کنواری لڑکی ہے اس سے بھی اجازت لینی ہے اور اس کے ولی بھی بنیں گے، جو کنواری لڑکی ہے اس سے جب اجازت لینی ہے تو کیسے لینی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے۔ ہر انسان کو، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ چلتا بستا ہے، یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ جس کی طرف ہم نگاہوں کو اٹھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ نگاہوں کا زنا ہے، ہاتھوں سے کسی کو چھو رہے ہیں، ہاتھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کی زنا کی سزا بہت بڑی ہے، پاؤں کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں، پاؤں کا زنا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا ہے، آج رشتہ کرتے وقت منہ پہ داڑھی نہ ہو، شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، دنیا کی ساری برائیاں ہو، تو ڈھونڈے گا کیا؟ نمازی ڈھونڈے گا، پرہیزگار ڈھونڈے گا، متقی ڈھونڈے گا، ساری صفات ہو، بچی گھر سے کبھی باہر نہ نکلی ہو اور تو زمانے کا گندا ہو، پلید ہو۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا، الزانیۃ والزانی لا ینکحوا الا بزانیہ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے نکاح ہوگا تو زانی کا زانی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میں نے خبیث مرد کے لیے خبیث عورت کا انتخاب کیا ہے، کبھی مومنہ عورت زانی کے ہتھے نہیں چڑھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو زنا کرتا ہے نا سزا تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے یار۔ اللہ کو منہ دکھانا، وہ مالک ہے، اس سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ کبھی سوچ کے تو دیکھو، سوچ کے تو دیکھو، اللہ سے بھاگ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں بھاگ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، جو زنا کرتا ہے اس کے لیے رجم کرنا یا کوڑے مارنا تو ہے ہی ہے، اور اگر ان دونوں چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے اور توبہ بھی نہیں کی ہوئی، 3 چیزیں دنیا میں مل جاتی ہیں، 3 آخرت میں مل جاتی ہیں۔ کیا 3 چیزیں دنیا میں ملتی ہیں؟ چہرے سے نورانیت چلے جاتی ہے، پڑ جاتی ہے چہرے کے اوپر، مال دولت چھن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے۔ جا دیکھ لے تیرے معاشرے کے اندر کتنے لوگوں کو تو جانتا ہوگا ایسے ہی ہے۔ اور آخرت میں اللہ کا غضب ہے، جہنم ہے،
اللہ کا دیدار بھی کوئی نہیں ملنا۔ چھوٹے نہ سمجھو ان گناہوں کو۔ جیسے انسان کسی اپنے لیے برائی سمجھتا، برا سمجھتا ہے، دوسرے کے لیے بھی اسی طرح برا سمجھے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں برائیوں پر ابھارتا ہے۔ اتنے حقوق اللہ رب العزت نے عورت کو دیے ہیں۔ اب آگے بات رہی عورت کے پردے کے لیے۔ عورت کا پردہ بھی بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ زناؤں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی دے دینا گارنٹی، کہ یہ 2 چیزوں کی گارنٹی اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ جو منہ کے اندر ٹکتی نہیں ہے، جو تلوار اور خنجر سے بھی کئی زیادہ درد دینے والے الفاظ نکال دیتی ہے اس کی، اور دوسری وہ چیز تو 2 ٹانگوں کے درمیان میں شرمگاہ موجود ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ اور یہی عورت جو واویلا کرتی ہے، کہتی میرے حق میرے حق، اللہ رب العزت نے اتنا حق دیا ہے کہ تو نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، پرایا شخص انسان تیرے گھر کی دیوار سے اونچا ہو کر بھی دیکھے تو تجھے یہ حق حاصل ہے کہ ایک پتھر کو اٹھائے اور تو اس کی آنکھ پہ بھی مار دے اور اس کی آنکھ بھی ضائع ہو جائے تو تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ تھی بھائیو اسلام کے اندر عورت کے حقوق، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ پردے کی بات سے اگلا جمعہ المبارک میں بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ اسلام نے عورت کو بڑے حقوق دیے ہیں، بڑے حق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہم اپنی نگاہوں کی، اپنے دماغ کی، اپنے دل کی حفاظت فرما سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا